بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، انسانوں میں سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو دوگلے پن کے شکار ہوں۔ قرآن انہیں منافق کہتا ہے، یعنی زبان پر کچھ دل میں کچھ۔ پچھلے درس میں ہم نے چند آیات کا مطالعہ کیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت کھل کر ان کے بارے میں بہت سے حقائق واضح کیے تھے۔ آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے دو بڑی واضح مثالیں ان پر چسپاں کی ہیں۔ آئیے ہم اسے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو آگ روشن کرے۔ فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس کے ارد گرد آگ روشن ہو جائے، ذہب اللہ بنورہم، پھر اللہ تعالیٰ اس کے نور کو، اس کی روشنی کو سلب کر لیں، چھین لیں۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور پھر اسے اندھیروں میں چھوڑ دیں اور اسے وہ کچھ بھی سجھائی نہ دے، کچھ بھی دکھائی نہ دے۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس اب یہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ مثال بہت واضح طور پر یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو ایک واضح روشنی بنا کر، قرآن مجید کو ایک واضح روشنی بنا کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر بنا کر، ایک چمکتا ہوا سورج، چمکتا ہوا چراغ بنا کر اس دھرتی پر بھیجا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ انسان آگے بڑھ کر لبیک کہتا، اپنے رب کو تسلیم کرتا، اس کے دین کو تسلیم کرتا، اس کے نبی کو تسلیم کرتا اور اس ہدایت کی روشنی میں اپنے آپ کو چلاتا، جیسا کہ متقین کی صفت ہے کہ وہ اس ہدایت کی روشنی کو قبول کرتے ہیں اور اس کی روشنی میں آگے چلتے ہیں۔ لیکن ان منافقین کی حالت یہ ہے کہ ان کے سامنے جب ہدایت کا نور واضح ہوا تو یہ ہٹ دھرمی پر تل گئے، سرکشی پر تل گئے، انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا۔ اب حالت یہ ہے کہ ان کے کان ہیں لیکن یہ بہرے ہیں، کان ہوتے ہوئے بھی بہرے ہیں، زبان ہے لیکن زبان ہوتے ہوئے بھی گونگے ہیں، آنکھیں ہیں لیکن آنکھیں ہوتے ہوئے بھی یہ اندھے ہیں۔ اب انہیں ہدایت سجھائی نہیں دیتی، اب انہیں حق نہیں دکھائی دیتا، حق کے قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے سلب کر لی۔ یہ بدترین عذاب ہے جو ان لوگوں کو اس دنیا میں ملا۔ آگے فرمایا، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہو جس میں اندھیرے بھی ہو، کڑک بھی ہو، بجلی کی چمک بھی ہو۔ یجعلون اصابعہم، پھر یہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیں، من الصواعق حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے، اس بجلی کی کڑک سے ڈر کر اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ یہی حال ہے ان کی، حالانکہ انہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ واللہ محیط بالکافرین، کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں پر مکمل کنٹرول کیے ہوئے ہے، مکمل ان کو احاطے میں لیے ہوئے ہے، یہ اس کی پکڑ سے دور نہیں جا سکتے۔ لیکن ان کو لگتا ہے کہ ہم اگر اپنے کان بند کر لیں گے، ہم اگر اپنے آپ کو سیف زون میں لے آئیں گے تو اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ مثال بھی بہت واضح ہے کہ جس طرح آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو نازل فرمایا، اپنی ہدایت کو اتارا، اسلام کو اتارا، قرآن مجید کو اتارا۔ لیکن جب یہ ہدایت آئی تو ظاہر ہے ساتھ میں کچھ پریشانیاں بھی ہیں، وقتی پریشانیاں ہیں، وقتی مصائب ہیں، وقتی قربانیاں ہیں۔
لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں روشنی بھی ہے، چمک بھی ہے۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں، جس طرح ایک بندہ بارش میں چل رہا ہو اور اس میں پھر گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جائے تو پھر اس سے ڈر جائے، بجلیاں کڑکے تو اس سے ڈر جائے، پھر روشنی ہو تو پھر چل پڑے۔ ان کی حالت یہی ہے کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کامیابی کی طرف جا رہے ہیں تو یہ پھر مسلمانوں کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب انہیں لگتا ہے کہ نہیں، یہاں تو قربانی دینی پڑے گی، یہاں تو مصائب جھیلنے پڑیں گے، یہاں تو مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی، یہاں تو بہت کچھ قربان کرنا پڑے گا، اپنی انا قربان کرنی پڑے گی، اپنا عہدہ قربان کرنا پڑے گا، اپنے مفاد کو پس پش ڈالنا پڑے گا، تو پھر یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ پہلی مثال جو تھی وہ پکے منافقین کی تھی کہ انہوں نے سرکشی کی، ہٹ دھرمی کی اور جان بوجھ کر کی کہ روشنی بالکل واضح ہو گئی، ان کے سامنے حق واضح ہو گیا کہ حق کیا ہے، لیکن پھر انہوں نے انکار کیا، انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، اپنے دل بند کر لیے، اپنی عقلیں بند کر لی، اپنے کان بند کر لیے، اب تو وہ واپس نہیں آئیں گے۔ یہ جو دوسری مثال ہے یہ ان لوگوں کی ہے جن کے دل تذبذب کے شکار ہیں، جو کبھی ادھر اور کبھی ادھر، اگر ان کے سامنے نصیحت کی بات کی جائے، اسلام کی حقانیت کی بات کی جائے، اسلام کے روشن دلائل پیش کیے جائیں تو ان کا دل اس طرف کھنچتا ہے، آنے کی کوشش کرتے ہیں، آتے بھی ہیں کبھی کبھی، لیکن جب انہیں لگتا ہے کہ نہیں، یہاں تو نقصان ہے، یہاں تو مصائب ہیں، یہاں تو مصیبتیں ہیں، یہاں تو قربانیاں ہیں، یہاں تو اپنے مفاد کو چھوڑنا پڑے گا، تو پھر یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں مصائب و مشکلات سے ڈر لگتا ہے، انہیں پریشانیوں سے ڈر لگتا ہے، اس طرح وہ بندہ بجلیوں کے کڑک سے اپنے کان بند کر لیتا ہے کہ وہ موت سے بچ جائے گا، یہ بھی اسی طرح ڈرتے ہیں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا انہیں یہ خیال نہیں ہے کہ وہ رب جو اس پوری کائنات کا بنانے والا ہے، یہ پوری کائنات اس کے کنٹرول میں ہے، تم کون ہو؟ تم بھی اس کے کنٹرول میں ہو، جب وہ تمہیں پکڑنا چاہے گا، تمہیں ہلاک کرنا چاہے گا، تمہیں عذاب دینا چاہے گا تو تم اس سے بچ نہیں سکو گے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اب ان کی حالت ایسی ہے کہ ایسا قریب، ایسا لگتا ہے کہ یہ جو روشنی ہے، بجلی کی چمک ہے، ان کی بینائی سلب کر لے گی۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں۔ وہی مثال ہے کہ جب جب بھی ہدایت کی روشنی نظر آتی ہے یہ اسلام کی طرف آمادہ ہوتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، یہ مسلمانوں کی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، لیکن جب مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں، جب تاریکی آتی ہے، یا یہ کہیے کہ ان کے اندر کی تاریکی ان پر چھا جاتی ہے، ان کا مفاد، ان کی ضد، ان کا عناد، تو پھر یہ قاموا، ٹھہر جاتے ہیں کہ نہیں، اب کہاں جائیں، ہم اس طرف نہیں جا سکتے۔ حالانکہ انہیں احساس ہونا چاہیے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، یہ اللہ کے مکمل کنٹرول میں ہے، اللہ سے دور نہیں جا سکتے۔ اگر اللہ چاہے تو ان کی بینائی سلب کر لیں، ان کے سننے کی صلاحیت سلب کر لیں، مکمل اندھے بہرے کر دیں، پھر یہ کچھ نہ دیکھ سکیں گے نہ کچھ سن سکیں گے۔ لیکن اللہ نے انہیں ڈھیل دی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اس کی سنت ہے کہ اس نے ہدایت کو واضح کر دیا، اپنے پیغمبروں کو بھیج دیا، اپنی کتابیں اتار دیں اور لوگوں کے سامنے دو راستے واضح کر دیے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے اور یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ حق کا راستہ ہے اور یہ باطل کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ جہنم کا راستہ ہے، تمہارے سامنے واضح ہے۔ تم اپنی عقل کو استعمال کرو، اپنے ضمیر کو استعمال کرو، اللہ نے جو اختیار تمہیں دیا ہے اس اختیار کو استعمال کرو اور حق کی طرف آگے بڑھو، اسی بات کا تمہارا امتحان ہے۔ لیکن اگر تم پیچھے ہٹنا چاہتے ہو تو پیچھے ہٹو، اللہ تمہیں زبردستی حق پر نہیں چلائے گا۔ اللہ نے تمہیں ڈھیل دی ہے، وہ ڈھیل باقی رہے گی ایک وقت تک، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تمہیں پکڑ لے گا، تمہیں موت کے گھاٹ اتار دے گا یا تم پر عذاب نازل کر دے گا۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس دھرتی پر آزاد پیدا کرتا ہے،
اسے فریڈم دیتا ہے، اسے اختیار دیتا ہے، اس کے سامنے دو راستے واضح کرتا ہے کہ دیکھو یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، تمہیں خود چوز کرنا ہے، تمہیں خود انتخاب کرنا ہے کہ حق کی طرف آگے بڑھنا ہے یا باطل کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، ہر ایک شے پر وہ قادر ہیں، وہ چاہتے تو تمہیں ختم کر دیتے، وہ چاہتے تو اسی دنیا میں عذاب دے دیتے، وہ چاہتے تو تمہیں ہلاک کر دیتے، لیکن اللہ نے یہ ڈھیل دی ہے، اس کی حکمت ہے، اس کی طرف سے تمہیں یہ مہلت ملی ہوئی ہے، اگر وقت ہے تو پھر لوٹ آؤ، پلٹ آؤ، اب بھی وقت ہے۔ ارے بھائیو، یہ منافقین کے لیے یوں تو بیان ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے قرآن کی کوئی آیت، کوئی مثال کسی ایک پارٹیکولر گروہ کے لیے نہیں ہو سکتی، یہ ہر ایک فرد بشر کے لیے ہے، ہر ایک انسان کے لیے ہے، میرے آپ کے لیے بھی ہے، کہ کہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے کہ ایک طرف جان بوجھ کر حق کا انکار تو نہیں کرتے، یا یہ کہ زبان پر حق حق کی آواز لگائیں اور دل میں جو ہے وہ حق کے انکاری ہو، باطل ہو دل میں، کہیں ایسا تو نہیں ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی تذبذب کا شکار ہیں، ہمیں بھی دنیا زیادہ عزیز ہے، ہم اپنے مفاد کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اگر دین میں فائدہ ہوگا تو دین کی طرف چلیں گے، دنیا کا فائدہ ہوگا باطل کا فائدہ ہو، باطل میں فائدہ ہوگا دنیا کا تو باطل کی طرف چلیں گے، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ یہ دوگلا پن اللہ کو بالکل نہیں پسند ہے۔ بدترین لوگ اس دھرتی پر وہ لوگ ہیں جو دوگلے پن کے شکار ہوں، جو دو چہروں والے ہیں۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجدون من اشر الناس، کہ تم لوگوں میں سب سے بدترین انہیں پاؤ گے جن کے دو چہرے ہوں گے۔ ایک جماعت کے پاس جائیں، ایک گروہ کے پاس جائیں تو ایک چہرے کے ساتھ جائیں، اور دوسرے گروہ کے پاس جائیں تو دوسرے چہرے کے پاس جائیں، چہرے کے ساتھ جائیں، ان سے کچھ کہیں اور ان سے کچھ کہیں۔ جس طرح یہ منافقین مسلمانوں کے پاس آتے، اللہ کے نبی کے پاس آتے تو کہتے ہم ایمان والے ہیں، لیکن جب اپنے سرداروں کے پاس، منافقین کے پاس، کافروں اور مشرکوں کے پاس جاتے تو ان سے کہتے نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ آج بھی ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اس دوگلے پن کے شکار ہیں۔ انہیں ذوالوجہین حدیث میں کہا گیا ہے کہ ایک گروہ کے پاس جاتے ہیں تو دوسری باتیں کرتے ہیں، اور دوسروں کے پاس جاتے ہیں تو دوسری باتیں کرتے ہیں۔ یہ حق و باطل کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی یہی معاملہ ہے۔ تو ایسے لوگ اس دھرتی کے بدترین لوگ ہیں۔ اللہ مجھے بھی اس سے بچائے اور آپ کو بھی بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی سچی ہدایت سے مالا مال فرمائے، نفاق سے ہمیں بری فرمائے، ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں قرآن مخلص کہتا ہے یا مخلص کہتا ہے، یا اللہ کے سچے بندے جن پر اللہ کی رحمتیں اور اس کے انعامات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔